آپ سمجھتے ہیں کہ علی امین گنڈا پور یہ مارگلا کا راستہ اکیلے طے کر سکتے ہیں؟ علی امین نہ ہوتا تو یہ 3 احتجاجوں کی قیادت تو اس نے کی نا. کیسی اسٹریٹجی تھی کہ کارکنان مر رہے، گولیاں کھا رہے؟ دیر میں ہم پہ گولیاں چلائی، ورکر زخمی ہوئے. یہ سارے چیزیں ہم بھگت چکے ہیں. یہ جو لوگ نکل رہے ہیں پاکستان کے عوام خان کے لیے. مروان صاحب یہ بتائیے گا کہ پارٹی میں جو آپ کے مخالفین ہیں آپ کی بیماری پر بھی مذاق بناتے ہیں، کیا وجہ ہے سر؟ میرے خلاف اتنے پروپیگنڈے ہو گئے، ہر بہتان، ہر جھوٹ، ہر الزام درا گیا. اب الحمدللہ اتنے الزام درے گئے کہ ہم الزام پروف ہو گئے. اب نہ الزامات کی پرواہ ہے نہ پروپیگنڈوں کی پرواہ ہے. آپ نہیں تھے، ہم نے دیکھا آپ کی غیر موجودگی میں ایک احتجاج ہوا، ایک دھرنا ہوا، فلاپ ہوئے. کارکنان کو میں نے دیکھا، میں نے خود درجنوں شل کا سامنا کیا. آپ کے کارکنان انقلاب کا نعرہ لگا رہے تھے. لیڈرشپ آپ کی نہیں تھی جو رینج روور اور بی ایم ڈبلیو کے مزے لیتی ہے وزارتوں میں. میرا خیال نہیں یہ احتجاج فلاپ ہوا ہے، یہ میں آپ کی کریکشن کر رہا ہوں. دیکھیے اصل بات یہ ہے کہ پوری دنیا کو پتہ چلا کہ عمران خان کی رہائی کے لیے پاکستانی قوم نکلی. پوری دنیا نے دیکھا کتنے ہزاروں کنٹینر جو ہیں سڑکوں پہ، راستوں پہ لگائے گئے، شاہراہیں کاٹی گئی، موٹر ویز جو ہیں ان میں گڑھے کودے گئے. جس طرح بے دردی اور بے رحمی اور ظالمانہ انداز میں شیلنگ کی گئی، مار داڑ کی گئی، حتیٰ کہ فوج کو بلایا گیا، یہ کوئی معمولی کامیابی تو نہیں ہے. اور اس کے باوجود ورکر ڈٹے رہے، 2 دن تک یہ لڑتے رہے، اور لڑتے کیا رہے، اپنا بچاؤ کرتے رہے. صرف اور صرف یہ ایک خواہش تھی کہ ہم ڈی چوک پہ پورا دھرنا دیں. ویئر از یور لیڈرشپ؟ کہاں تھی؟ لیڈرشپ کے حوالے سے کیا پالیسی تھی سنیں، کیوں نہیں آئی مجھے اس کا کوئی علم نہیں ہے. نہ میرا کسی سے رابطہ ہوا ہے، نہ کسی سے میں نے یہ جاننے کی کوشش کی ہے. اس کی میں تائید ضرور کرتا ہوں کہ پوری لیڈرشپ کو ہونا چاہیے تھا. میں نے اعظم سواتی صاحب کا انٹرویو کیا ان کی گرفتاری سے پہلے، علی امین گنڈا پور کا کیا جب وہ کے پی ہاؤس میں انٹرویو. وہ کہتے ہیں جی ہمارے فائرنگ ہو رہی ہے، ہم ڈی چوک آ گئے، پھر وہ مارگلا کی راستہ پکڑ کر ہری پور چلے گئے. آپ سمجھتے ہیں کہ علی امین گنڈا پور یہ مارگلا کا راستہ اکیلے طے کر سکتے ہیں؟ دیکھیں میں علی امین خان کے حوالے سے بڑی کمپین اب چل رہی ہے پوری سوشل میڈیا پہ، اس کو مورد الزام ٹھہرایا جا رہا ہے. ورکرز کو یہ بھی تو علم ہونا چاہیے نا کہ علی امین نہ ہوتا تو یہ 3 احتجاجوں کی قیادت تو اس نے کی نا. لاہور گیا، پنڈی گیا، ادھر دھرنا، تمام ثوابی کا جلسہ، اور یہ تمام اخراجات وہ خود اٹھا رہا ہے. کوئی اس کو سپورٹ نہیں کر رہا ہے. اور وہ اس کو اپ مائنس کر لیں تو ان میں سے کوئی اور ہو سکتا تھا جو اتنی نہج پہ احتجاج کو لا سکتا تھا. کیا ہوا ان کے ساتھ، اور کیوں کر وہ یہاں سے کے پی ہاؤس چلے گئے، یہ تو جب ان سے میری بات ہوگی ان کا بیان ہم نے سنا. لیکن یہ کیا کم کامیابی ہے کہ پوری احتجاج کو پوری دنیا نے دیکھا، اور اس کا کریڈٹ اس کو دینا چاہیے. اب اوپر سے آپ احتجاج کرتے ہیں، آپ کی ٹانگیں کھینچی جاتی ہیں، اور جو آپ کی غیر موجودگی میں لیڈرشپ تھی ٹی وی پروگراموں میں بیٹھی ہوتی تھی، کارکنان ادھر گولیاں کھا رہے تھے. آئی وٹنس ہوں وہاں پر، وہ کھوکھے جو ہوتے ہیں وہ بتا رہے تھے کہ ہمارے پہ فائرنگ ہو رہی ہے، شیلنگ ہو رہی ہے. کس وجہ سے نہیں لیڈرشپ آئی؟ میں تو اب پریس کانفرنس کرے وہاں پہ جاؤں. سر یہ کیسی اسٹریٹجی تھی کہ کارکنان مر رہے، گولیاں کھا رہے؟ میں آپ کو بتا دوں نا، یہ سب کچھ ہم نے فیس کیا. یہ ٹیئر گیس، یہ سڑکیں کاٹنے، باجوڑ میں سڑکیں کاٹی، پھول گرائے جب میں وہاں پہ کنونشن کے لیے گیا تھا. دیر میں ہم پہ گولیاں چلائی، ورکر زخمی ہوئے. یہ سارے چیزیں ہم بھگت چکے ہیں. اس دور میں بھگتے ہیں جب پی ٹی آئی کا جھنڈا اٹھانا جو ہے ایک گناہ کبیرہ سمجھا جاتا تھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ احتجاج جو ہیں، یہ احتجاج سے وابستہ لوگوں کا کام ہے، جو پلان اے بنائے، پلان بی بنائے، پلان سی بنائے. آپ سمجھتے ہیں کہ چیف منسٹر کو اس احتجاج میں ڈال کے؟ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ علی امین خان کو بار بار اس چیز پہ ان کو، کیونکہ وہ ایک صوبے کا چیف ایگزیکٹو ہے، سارے اخراجات بھی اس پہ آپ دریں، الزام بھی اس پہ دریں. اب لوگ آج کل جو ہیں سوشل میڈیا پہ غلط اور غلیظ زبان بھی استعمال کر رہے ہیں. ورکرز کو احساس ہونا چاہیے نا، اپنی حصے سے زیادہ اس نے کام کر دکھایا، تو لہذا اور کسی کی ذمہ داری نہیں تھی، اور لوگوں کی ذمہ داری نہیں تھی، اور آ جاتے نا. یہ جنگ جو ہے نا، یہ جو لوگ نکل رہے ہیں پاکستان کے عوام خان کے لیے، اپنے بنیادی حقوق
ایکسرسائز کرنے کے لیے انہوں نے کیا بگاڑا ہے؟ کسی پولیس والے کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہو، کوئی پولیس پہ کوئی تشدد کیا ہو، کیوں بار بار آپ لوگ آ کے لوگوں سے یہ حق چھین رہے ہیں؟ آپ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے کیوں اپنے اختیارات ایکسرسائز نہیں کر؟ کس قانون نے آپ کو یہ اختیار دیا ہے؟ تو لہذا یہ بھی ایک وقت ہے، گزر جائے گا۔ کاف بنا لی گئی، کاف لیگ بنا لی گئی۔ مشرف صاحب کے دور میں یہ چیز فوجیوں کی ماننی پڑے گی۔ مشرف نے بڑی صحیح اسیسمنٹ کی تھی افتخار چودھری کی، غلطی تھی ہماری لیگل فریٹرنیٹی کی کہ اس آدمی کا ساتھ دیا۔ اور میرا خیال ہے اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ریفرنس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف آیا تھا، ہمدردیاں اس وقت ہماری ان کے ساتھ تھی۔ اب یہ سمجھتے یہ تو حامد خان صاحب نے بھی کہا میں نے غلطی کی ہے، عمران خان نہیں، کے ساتھ اب ہم جنگ یہ لڑی ہے۔ سمجھتے ہیں، دیکھیے وہ باجوہ کا فیصلہ تھا اور پہلا مشرف کا فیصلہ تھا، تو بہرحال یہ ان کی جو مردم شناسی ہے اس کو کم از کم